دعا سے متعلق چند ایسے خیالات ہیں، گندے خیالات جو ذہن میں آ سکتے ہیں، جن کو عرف عام میں وسوسہ کہتے ہیں، شیطان کی طرف سے۔ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اتنے عرصے سے التجائیں کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے صبح و شام اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری تو دعا اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تمام کلمات اگر جان بوجھ کر کہے جائیں تو یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ سورہ بقرہ 186۔ تم مجھ سے دعا مانگتے ہو تو میں تمہاری پکار کو ضرور سنتا ہوں اور میں تمہیں ضرور دیتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو عاجزی اور خشوع خضوع کے ساتھ مسلسل اسی سے مانگتا ہے اور ہر وقت اسی کی بارگاہ میں ملتمس رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری چند ایسی دعائیں کہ جو قبول ہو جاتی ہیں اور اکثر جنہیں تم سمجھتے ہو وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ در حقیقت تمہارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ جو ہمیں آخرت میں کام آئیں گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، جو میرا بندہ مایوسی کی وجہ سے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے ترمذی شریف۔ تو میں اس پر سخت غضبناک ہوتا ہوں، سوائے ذلت اور رسوائی کے میں اسے اور کچھ عطا نہیں کرتا، یعنی اس پر ذلت اور رسوائی کو میں مسلط کر دیتا ہوں۔ یہاں پر حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جسے سن کر بہت سی باتیں انسان کو سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ میری کی گئی دعائیں کب قبول ہوں گی، میری حاجت روائی کب ہوگی، جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے کب ملے گا، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے میں فکر مند نہیں ہوتا، میں فکر مند اس بات سے ہوتا ہوں کہ کہیں شیطان مجھے وسوسے ڈال کر مایوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والوں کی فہرست سے خارج نہ کروا دے، یعنی کہیں میں دعا مانگنا ہی نہ چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی حاجات، اپنی مشکلات، اپنا سب کچھ اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے اور اسی کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ دعا بذات خود ایک ورد بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے، ایک وظیفہ بھی ہے اور دلوں کا سکون بھی ہے۔ اس کو لگاتار مانگتے رہنا چاہیے، اپنے الفاظ میں چاہے آپ مانگیں، عربی میں مانگیں، دل سے مانگیں،